بارش دھیرے دھیرے کراچی کی سڑکوں کو دھو رہی تھی۔ گلی میں لٹکتی پیلے بلب کی روشنی بھیگی ہوا میں ہلکی ہلکی لرز رہی تھی۔ انسپکٹر یوسف نے گاڑی کا دروازہ دھیرے سے کھولا اور باہر قدم رکھا۔ اس کی ناک میں ایک عجیب سا کھچاؤ پیدا ہوا۔ وہی پرانی علامت، چھینکیوں کا طوفان آنے والا تھا۔ یوسف شہر کا سب سے ماہر تفتیش کار مانا جاتا تھا، مگر اس کی ایک خامی تھی۔ جرم کے مقام پر قدم رکھتے ہی اس کا سانس بوجھل ہو جاتا، آنکھوں سے پانی بہنے لگتا اور چھینکی یوں آتی جیسے گولیوں کی بوچھار۔ وہ لوگ جنہیں اس کے ساتھ کام کرنے کا اعزاز حاصل ہوتا، ہمیشہ جیب میں ٹشو کا پیکٹ رکھتے۔ آج کا کیس ایک قتل کا تھا، ایک پرانی چائے خانہ پر۔ لکڑی کی بوسیدہ میز پر خون کا چھوٹا سا دھبا پھیل رہا تھا۔ یوسف نے کمر سیدھی کی، رومال ناک پر رکھا اور سوچا، کاش قاتل کسی کھلی ہوا والی جگہ واردات کرتا۔ لیکن یہ شہر ایسا نہیں تھا۔ یہاں جرم اندھیری اور بند جگہوں کو پسند کرتا تھا، اور یوسف کی الرجی بھی۔ پہلی چھینک آئی، پھر دوسری، اور جب تیسری آئی تبھی یوسف کو ایک چھوٹی سی چیز نظر آئی، کونے میں گرا ہوا چائے کا کپ، جس کے ہلکے سے ہلنے پر کپ کے اندر کچھ سفید پاؤڈر جھلکا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یوسف نے سمجھ لیا کہ اس کی بیماری شاید اس کے لیے سزا نہیں بلکہ ہتھیار بھی ہے۔ یوسف بھائی، ماسک پہن لینا، سب انسپکٹر نعیم نے کہا، جو ہمیشہ اس کی الرجی پر بیوی جیسی فکرمندی دکھاتا تھا۔ ماسک پہن لو تو سانس رک جائے گا، اور ماسک نہ پہنو تو چھینکیں رکنے کا نام نہیں لیں گی۔ یوسف نے رومال سے ناک ڈھانپتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے کپ کو انگلیوں کے سرے سے اٹھایا، لیکن ایک چھینک نے ہاتھ ہلا دیا اور کپ فرش پر جا گرا۔ پاؤڈر پانی میں گھل کر بہنے لگا، مگر یوسف کی نظریں اسے ایک قطرے پر جم گئی جو کاؤنٹر کے نیچے سرک رہا تھا، جیسے وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہو۔ نعیم، یہاں روشنی ڈالو۔ ٹارچ کی کرن میں ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا پیکٹ چمکا، جیسے قاتل نے جلدی میں اسے گرا دیا ہو۔ یوسف جانتا تھا کہ یہ محض منشیات کا سراغ نہیں بلکہ قتل کا محرک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے دماغ میں ایک پرانا کیس گونجنے لگا جہاں چائے اور پاؤڈر ایک ساتھ ملے تھے، اور انجام خوفناک تھا۔ چھینک نے پھر اس کی سوچ کا دھاگا توڑا، مگر یوسف کی آنکھوں میں اب ایک الگ سی چمک تھی، وہ چمک جو تب آتی ہے جب شک گہرا ہو جائے اور کھیل سنجیدہ ہو۔ چائے کھانے کا مالک حاجی فیاض، جس کے چہرے پر ہمیشہ ایک خدمت گزار مسکراہٹ رہتی، وہ لکڑی کے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا اپنی قمیض کے بازوں سے آنکھیں پوچھ رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب، قسم سے میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس چائے بیچتا ہوں، یہ سب کہاں سے آ گیا؟ یوسف نے غور سے اسے دیکھا۔ حاجی فیاض کی آواز میں گھبراہٹ تھی، مگر آنکھیں عجیب طرح سے سیدھی اس کی طرف نہیں اٹھ رہی تھیں، جیسے وہ جان بوجھ کے فرش یا کھڑکی کے باہر دیکھ رہا ہو۔ فیاض صاحب، یہ کپ کس کا تھا؟ یوسف نے نرمی سے پوچھا۔ وہ ایک لڑکی آئی تھی، شاید طالب علم ہوگی، لمبے بال، نیلی چادر، اس نے ایک چائے لی اور جلدی سے چلی گئی۔ نعیم نے نوٹ بک میں لکھتے ہوئے پوچھا، نام یا پتہ؟ نہیں، بس یاد ہے کہ اس نے 10 روپے کم دیے تھے اور کہا باقی رکھ لیجئے۔ یوسف کے اندر کچھ کھچکھچایا۔ قتل، پاؤڈر اور اچانک غائب ہونے والی لڑکی، یہ معمولی کہانی نہیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، مگر جاتے جاتے اس نے حاجی فیاض کے ہاتھوں پر ایک لمحے کو نظر ڈالی۔ وہ کانپ رہے تھے، اور کانپنے کا یہ انداز یوسف نے پہلے بھی دیکھا تھا، جب کسی کے دل میں جرم دفن ہو اور خوف اس کے ناخنوں تک پہنچ جائے۔ بارش تھم چکی تھی، مگر شہر کی گلیاں ابھی بھی پانی اور خاموشی سے بھری تھیں۔ یوسف نے اپنی کوٹ کی جیب سے سگریٹ نکالی، مگر فوراً یاد آیا کہ پھیپھڑوں کے ساتھ الرجی کی دشمنی بھی چل رہی ہے، سو اس نے سگریٹ واپس رکھ دی اور قدم تیز کر دیے۔ نعیم اس کے پیچھے لپک رہا تھا۔ انسپکٹر، یہ شہر میں لڑکی ڈھونڈنا آسان نہیں، خاص طور پر جب ہمارے پاس صرف نیلی چادر کا سراغ ہے۔ یوسف نے جواب میں بس اتنا کہا، جرم کرنے والے اکثر سوچتے ہیں کہ بھیڑ میں چھپ جائیں گے، مگر جرم کی خوشبو بھیڑ میں بھی الگ پہچانی جاتی ہے۔ انہوں نے چائے خانے کے آس پاس دکانداروں سے پوچھا۔ ایک پان بیچنے والے نے بتایا کہ وہ لڑکی اکثر شام کو کونے والی پرانی لائبریری کے پاس دیکھی جاتی ہے۔ لائبریری جو برسوں سے بند تھی، اب نشہ کرنے والوں کا ٹھکانہ سمجھی جاتی تھی۔ رات کے اندھیرے میں لائبریری کی عمارت ایک بھوت بنگلے جیسی لگ رہی تھی۔ ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے ٹھنڈی ہوا سیٹی بجاتی گزرتی تھی۔ اندر یوسف نے ایک سایہ دیکھا، نیلی چادر، لمبے بال، اور ہاتھ میں وہی چائے کا کپ جو چائے کھانے سے غائب ہوا تھا۔ رک جاؤ، یوسف کی آواز گونجی، مگر لڑکی نہیں مڑی۔ وہ دھیرے دھیرے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ پیچھے صرف اس کے قدم رہ گئے اور مٹی میں ہلکا سا سفید پاؤڈر۔
یوسف نے اپنی ٹارچ آن کی اور لائبریری کے دروازے کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ ہوا میں نمی اور پرانی کتابوں کی بوسیدگی ملی جلی تھی، مگر کہیں کہیں وہی چپتی ہوئی مہک بھی تھی جو اس کے نتنوں میں الرجی کی چنگاری بھڑکا دیتی تھی۔ کتب خانہ خالی نہیں تھا۔ ٹوٹی ہوئی الماری کے پیچھے چند دھندلے سائے حرکت کر رہے تھے۔ ایک سایہ کسی بوری کو گھسیٹ رہا تھا، دوسرا کھڑکی سے باہر دیکھ کر نگرانی کر رہا تھا۔ یوسف نے قدم دبے دبے بڑھائے۔ نعیم نے سرگوشی کی، سر، یہ صرف لڑکی کا معاملہ نہیں لگ رہا، یہ تو کسی گروہ کا اڈا ہے۔ اچانک کونے سے وہ لڑکی آئی۔ نیلی چادر اب گرد سے اٹی ہوئی تھی اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا باکس تھا۔ اس نے یوسف کو دیکھ کر لمحے بھر کو آنکھیں پھیلا دی مگر پھر مسکرائی۔ انسپکٹر صاحب، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یوسف کے ہونٹوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ آئی، اور تمہیں قتل کے بعد چائے نہیں پینی چاہیے تھی۔ پہلے سائے نے جیب سے کچھ نکالا، چھری نہیں بلکہ ایک پرانا پستول۔ یوسف نے سانس کھینچا۔ الرجی کے اثر سے ہلکی سی کھانسی آئی، مگر اس کے ہاتھ جیب میں جا چکے تھے اور وہاں صرف رومال تھا۔ لائبریری میں اچانک خاموشی چھا گئی، جیسے شہر اپنی سانس روک کر یہ منظر دیکھ رہا ہو۔ پستول والا سایہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ یوسف نے ہاتھ اٹھا لیے مگر اس کی نظریں لڑکی پر جمی رہی۔ وہ ایک لمحے کو یوسف کی طرف دیکھتی ہے، جیسے آنکھوں سے کوئی خفیہ پیغام دے رہی ہو۔ اچانک اس نے اپنی نیلی چادر کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر نکال کر فرش پر پھینک دیا۔ انسپکٹر صاحب، یہ سب سن لیں، یہ لوگ پچھلے 6 مہینے سے کس کس کو زہر دے رہے ہیں، سب ثبوت اس میں ہے۔ پستول والا چونک گیا۔ تم تو ہمارے ساتھ تھی، لڑکی نے سرد لہجے میں کہا۔ میں پولیس کے ساتھ تھی، تمہارے ساتھ بس اتنی دیر رہی جتنی ثبوت اکٹھے کرنے میں لگی۔ نعیم فوراً اپنی جیب سے ہتھکڑیاں نکالنے لگا، مگر اسی لمحے ایک اور سایہ پیچھے سے لپکا اور بجلی کا مین سوئچ بند کر دیا۔ لائبریری اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اندھیرے میں چیخے، دوڑتے قدم اور یوسف کی ایک ناگہانی چینخ گونجی، جس نے نہ جانے کیوں پستول والے کو اتنا چونکا دیا کہ اس نے فائر کرنے کے بجائے ہتھیار زمین پر گرا دیا۔ جب روشنی واپس آئی، 2 مجرم فرش پر قابو میں تھے۔ لڑکی ایک کونے میں کھڑی سانس لے رہی تھی اور یوسف اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اچھا ہوا تو مخبر نکلی، ورنہ یہ کیس بھی میری الرجی سے پہلے ختم ہو جاتا۔ لڑکی نے ہلکا سا ہنس کر جواب دیا، انسپکٹر، کبھی کبھی چینخ بھی گولی سے زیادہ کارآمد ہوتی ہے۔ صبح کا سورج کراچی کی نیم خالی سڑکوں پر سنہری روشنی بکھیر رہا تھا، مگر یوسف کے لیے یہ روشنی ایک جنگ کا آغاز تھی۔ لائبریری کے کیس کے بعد لڑکی، جس کا اصل نام سارا تھا، اب باضابطہ طور پر اس کی خفیہ ٹیم کا حصہ بن گئی تھی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے تہہ خانے میں یوسف نے نقشہ میز پر پھیلایا۔ سرخ پنوں سے نشان لگے تھے، گودام، چائے خانے، پرانے ہوٹل اور وہ پتلی گلیاں جہاں جرم سرایت کر کے رہتا ہے۔ یہ نیٹ ورک صرف زہر نہیں بیچ رہا سارا، یہ شہر کے بااثر لوگوں کی پناہ میں کام کر رہا ہے۔ سارا نے ایک فوٹو میز پر رکھی، ایک خوش لباس شخص، سلک کا ٹائی مگر آنکھوں میں خالی پن۔ یہ ہے ان کا سرگنا، باہر سے بزنس مین، اندر سے قاتل۔ اس کا ہر کام کسی نہ کسی حادثے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ یوسف نے ہلکا سا رومال ناک پر رکھا۔ حادثہ ہو یا جرم، اگر وہ اس شہر کی ہوا میں ہے تو مجھے الرجی ضرور بتا دے گی۔ اس رات دونوں ایک پرانے گودام کے باہر کھڑے تھے۔ اندر ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں اور ساتھ ہی وہ مہک، تیز، کڑوی اور چھپائی نہ جا سکنے والی۔ وقت آ گیا ہے بڑے مہرے گرانے کا، یوسف نے سرگوشی کی۔ سارا نے نیلی چادر مضبوطی سے لپیٹی۔ اور اگر ہم ہار گئے تو؟ یوسف نے آدھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر کم از کم الرجی کے ساتھ عزت سے مریں گے۔ اندر قدم رکھتے ہی کھیل بدل گیا، کیونکہ وہاں صرف مجرم نہیں بلکہ وہ شخص بھی موجود تھا جس پر یوسف نے کبھی شک نہیں کیا تھا، خود اس کا پرانا ساتھی۔ گودام کی نیم تاریک فضا میں یوسف نے قدم روکا۔ وہاں سرگنے کے پہلو میں کھڑا شخص کسی اور کا نہیں بلکہ سب انسپکٹر نعیم تھا، وہی نعیم جو برسوں سے اس کا دایاں ہاتھ رہا تھا۔ نعیم؟ یوسف کی آواز میں الجھن بھی تھی اور غصہ بھی۔ نعیم نے بس شانے اچکائے۔ انسپکٹر، تم ہمیشہ سمجھتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ساتھ رہ کر بھی کچھ لوگ تھک جاتے ہیں۔ سرگنے نے کہکا لگایا، اس نے ہمیں ہر ایک آپریشن کی خبر دی۔ تمہاری الرجی؟ ہم نے تو اس پر بھی ہنسی مذاق کیا، لیکن اس نے کہا یہی تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ یوسف کے ہاتھ خود بخود جیب میں گئے، مگر وہاں صرف رومال تھا۔ سارا نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی، ہم دونوں یہاں سے صحیح سلامت نہیں نکل پائیں گے، لیکن ثبوت لے جانا ضروری ہے۔ نعیم نے آگے بڑھ کر یوسف کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے پرانی دوستی کا اشارہ دے رہا ہو، مگر اس کے ہاتھ میں ایک ٹھنڈا دھاتی ہتھکڑا تھا۔ یہ کھیل ختم ہے یوسف۔
यूसुफ ने उसकी आंखों में देखा, खेल तो तब खत्म होता है जब आखिरी मोहरा गिरे नईम, और तुम अभी खड़े हो। इसी लम्हे सारा ने अपनी नीली चादर के अंदर से एक छोटा सा धमाका खेज फ्लैश बम निकाला और कमरे में रोशनी का तूफान छा गया। मुजरिम चीखने लगे और यूसुफ ने मौका गनीमत जानकर नईम को धकेल दिया। रोशनी के ख़त्म होते ही गोदाम अफरा तफरी में डूब चुका था, लेकिन यूसुफ जानता था कि अब ये सिर्फ जुर्म का केस नहीं रहा, ये ज़ाती जंग बन गई थी। रात के 11 बज रहे थे। कराची की गलियां फिर से बारिश में भीग रही थी, मगर इस बार बारिश सिर्फ पानी नहीं, खून और धात की बू भी लिए हुए थी। यूसुफ ने अपनी पुरानी जीप को चौक के पास रोका। दूर नियॉन लाइट के नीचे एक स्याह गाड़ी खड़ी थी, वही गाड़ी जिसमें सरगन्ना और नईम बैठे थे। सारा उसके साथ थी, हाथ में रिवॉल्वर और नीली चादर बारिश से चिपकी हुई। इंस्पेक्टर, एक बात बता दूं, अगर हम ना बचे तो एक केस तारीख का हिस्सा बन जाएगा। यूसुफ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो फिर तारीख लिखने का वक्त आ गया है। दोनों सड़क पर निकल आए। बारिश इनकी आंखों में चुप रही थी, मगर सामने से नईम और सरगन्ना के साए आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे। नईम ने आवाज़ दी, यूसुफ, ये सब छोड़ दो, तुम जीत नहीं सकते। यूसुफ ने जवाब दिया, नईम, जीतने के लिए सांस लेना ज़रूरी नहीं, बस आखिरी वार सही होना चाहिए। अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। सारा ने एक गाड़ी के पीछे पोजीशन ली। यूसुफ ने करीबी दीवार का सहारा लिया। हर फायरिंग के बाद एलर्जी की वजह से खांसी और छींक उसके जिस्म को हिला रही थी, मगर उसकी आंखें हदफ पर जमी रहीं। बारिश और गोलियों के शोर में एक लम्हा ऐसा आया जब नईम खुले में आ गया और यूसुफ ने बगैर हिचकिचाहट के गोली चला दी। नईम सड़क पर गिर गया। उसके हाथ से पिस्तौल फिसल कर पानी में बहने लगा। सरगन्ना ने भागने की कोशिश की, मगर सारा ने रास्ता रोक कर उसे हथकड़ियाँ पहना दी। सड़क पर बारिश जारी थी, मगर यूसुफ के लिए पहली बार थी कि उस हवा में एलर्जी नहीं, आज़ादी की खुशबू थी। 2 महीने गुजर चुके थे। शहर की गलियां अब पहले जैसी थीं, ट्रैफिक का शोर, चाय के स्टॉल और वही बारिश जो कभी ना रुकने वाली लगती थी। मगर यूसुफ जानता था कि कुछ चीज़ें कभी पहले जैसी नहीं होती। हेडक्वार्टर के फाइल रूम में गोदाम केस की मोटी फाइल एक अलमारी के ऊपर धूल उखाड़ रही थी। नीचे एक छोटी सी नोटबुक रखी थी, सारा के हाथ से लिखी डायरी, जिसमें हर सफ़ा किसी न किसी खुफिया ऑपरेशन की कहानी सुनाता था। यूसुफ ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर वही चाय खाना, मगर अब हाजी फयाज की जगह एक नया मालिक था। उसने एक लम्हे को सोचा कि अंदर जाकर चाय पी ले, लेकिन फिर मुस्कुराया। कुछ जगह यादों के लिए ही रहनी देनी चाहिए। सारा हेडक्वार्टर में दाखिल हुई। नीली चादर अब भी उसके कंधे पर थी, मगर चेहरे पर पहले से ज़्यादा एतमाद। इंस्पेक्टर, नया केस आया है, इस बार स्मगलिंग का है। यूसुफ ने फाइल बंद की, रुमाल जेब में रखा और कहा, चलो देखते हैं ये नई हवा मुझे कितनी छींकें दिलवाती है। बारिश दोबारा शुरू हो चुकी थी और वो दोनों सड़क पर कदम रखते ही भीग गए, लेकिन इस बार बारिश में ना खौफ था ना गद्दारी, सिर्फ एक नया खेल और 2 ऐसे खिलाड़ी जो अब एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे।